الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے، ان گن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے ہے، جو ساقی کوثر شاف محشر شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے۔
رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہائے دین، ائمہ دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے۔ حضرات ذی وقار، آج کی اس جمعۃ المبارک کی نشست میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک بہت مختصر، نہایت ہی چھوٹی سورت سورہ عصر کا مفہوم اور تشریح بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پھر ہم سب کو سن سنا کر اس پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیز دوستو، بھائیو، قرآن پاک کا اعزاز ہے کہ بہت ہی بڑے بڑے واقعات کو، بڑی بڑی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی صورتوں میں یا ایک ایک آیت کے اندر ہی مکمل بیان کر دیتا ہے۔ یہ اس کی فصاحت و بلاغت ہے، اور جوامع الکلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، آپ کو خصوصی طور پر ایک فضیلت دی گئی تھی کہ بہت ساری الفاظ، بہت سارے معنی جو یوں سمجھیے کہ کوئی عام آدمی 2-3 گھنٹے میں بولے گا، آپ چند الفاظ میں 1 منٹ کے اندر اس کا احاطہ فرما دیتے تھے۔ تو یہ اعجاز القرآن ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنی اس پاک کلام کو عطا فرمایا ہے۔ تو سورہ عصر بھی انہی صورتوں میں سے ہے کہ جس کے اندر تقریباً پوری شریعت کو سمو دیا گیا ہے، پرو دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپس میں ملا کرتے تھے، جاتے جاتے جب ملاقات ختم کرتے، سلام بلاتے تو سلام کے ساتھ ساتھ سورہ عصر بھی پڑھ کے دہرا دیتے تھے، تاکہ اس سورہ مبارکہ کی وجہ سے، اس سورت کی وجہ سے جو اللہ رب العالمین سمجھانا چاہتے ہیں وہ ہر وقت انسان کے ذہن میں تر و تازہ رہے، بار بار آئے، اور دنیاوی غفلتوں سے انسان جاگ جائے، اور جو اخروی انعامات ہیں اللہ جو دینا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، اس کو پانے میں آسانی رہے۔ اس لیے صحابہ کرام جاتے جاتے یہ سورت دہرا دیتے تھے کہ اس کو بھولنا نہ۔ سورت کا آغاز اللہ رب العالمین نے قسم سے کیا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے، بے شک انسان سارے کے سارے گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن وہ لوگ بچ جانے والے ہیں خسارے سے، گھاٹے سے، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور نیک صالح اعمال کرتے ہیں،
حق بات کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرنے والے ہیں۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد نماز عصر ہے کہ اس کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے، کیونکہ یہ وقت بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے عصر کا۔ عصر کے بعد مغرب جلد ہو جاتی ہے، تو کئی چیزیں اللہ نے بیان اس میں فرما دی کہ انسان کی زندگی کا تسلسل بھی اسی طرح چل رہا ہے، بڑی جلدی ختم ہونے والا ہے۔ جس طرح عصر کے بعد جلدی سے سورج غروب ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کا بھی ایک دن سورج غروب ہونا ہے اور جلد ہونے والا ہے، اور شام زندگی کی جو ہونے والی ہے وہ بہت جلد ہونے والی ہے۔ اللہ نے یہ سبق دیا ہے والعصر کہہ کر کے، پھر عصر کی نماز کی قسم بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عصر کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے نا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کر نماز عصر کو ضائع کر دیا، چھوڑ دیا، اس کا یقیناً نہ مال بچے گا، نہ اس کا اعمال بچیں گے، نہ اس کی اولاد بچے گی، ہر چیز ہی تباہی پھیر دی جائے گی، تباہ و برباد ہونے والی ہے۔ جس بندے کی نماز عصر چھوٹ گئی، جان بوجھ کر چھوڑ دی جس بندے نے، اور پھر قبر کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ بندے کا جب حساب ہوگا نا، تو جو نمازی آدمی ہے اور خاص طور پر نمازوں کا اہتمام اور عصر کا اہتمام کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آئیں گے، سوال پوچھنے لگیں گے، یہ بندہ کہے گا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میری عصر قضا ہو رہی ہے، عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، او اللہ کے بندوں مجھے چھوڑو۔ دنیا کے اندر بھی یہی اس کا طریقہ کار تھا، عادت تھی، قبر میں بھی یہی کہے گا اللہ اکبر، عصر جا رہی ہے، تم سے بعد میں ملوں گا، پہلے میں نماز عصر ادا کر لوں۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما دے کہ فرشتے پوچھنے لگیں گے، تو جس کا معمول دنیا میں بھی یہ ہے کہ اپنے معاملات نماز عصر کی وجہ سے چھوڑ دیتا تھا، قبر میں بھی یہی نظارہ دوبارہ کرے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ میں تمہارے جواب بعد میں دوں گا، پہلے مجھے عصر پڑھ لینے دیجیے۔ وہ کہیں گے بس بھائی، اور نیک بخت انسان، صالح آدمی، اب وہ نمازیں، وہ سارا کچھ ختم ہے، اب تو ان کے اجر کا وقت آیا ہے کہ ان کا انعام پایا جائے، اس لیے نماز عصر کی بھی قسم اللہ نے اٹھائی۔ اسی طرح والعصر ہے کہ شاہد ہے، عصر کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے، لوگوں کو مارو مار لگی ہوئی ہوتی ہے، کاروباری حضرات، ہر طبقہ جو ہے وہ اس وقت میں بڑا جو ہے فکر مند ہوتے ہیں، کچھ لوگ جن کو سارا دن کچھ ملا نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے ہم جلد از جلد جو ہیں وہ گاہک آ جائیں، ہمارے کاروباری لوگ آ جائیں، ہم ملیں اور چلے جائیں کچھ لے کر کے۔ اور کسی نے یہ بھی کہا ہے، کسی امام نے، کہ نماز والعصر جو ہے میں نے اس کو سمجھا تھا اس وقت جب میں ایک برف والے کے پاس گیا تو برف والے آوازیں لگا رہا تھا کہ لوگوں آؤ، میری برف جو ہے وہ گلتی جا رہی ہے، کھرتی جا رہی ہے، پانی بنتا جا رہا ہے، آؤ مجھ سے برف لے لو اور اپنا جو ہے وہ کچھ بہتر کر لو، ٹھنڈا پانی پیو، گرمی اپنی اس کی پیاس جو ہے وہ بجھا لو۔ لیکن جو ہی وقت عصر ہوا، وقت پچھلا ہوتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، برف پگھلتی جا رہی ہے، پانی بنتی جا رہی ہے، اور اس کا جو ہے فکر وہ اور بڑھتا جا رہا ہے کہ میری تو برف ساری پگھلنے والی ہے۔ تو یہی انسانی زندگی کا تقاضا ہے، غفلت میں انسان پڑا ہوا ہے،
کہ انسانی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے موت کی طرف، اور موت آگے سے جپھا مارنے کے لیے بالکل تیار ہے، دبوچنے کے لیے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اسی برف کی طرح انسانی زندگی پگھل رہی ہے۔ اللہ نے اسی لیے اس وقت کی قسم کھائی ہے کہ مجھے زمانے کی قسم ہے، اور زمانہ بھی جو ہے وہ سارے کا سارا غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، ہمارے حضور پیش ہونے والے ہیں، حشر کا میدان قریب تر ہوتا جا رہا ہے، ترازو بالکل اعمال تولنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انسانوں کی حالت دیکھیے، جن کے اعمال تولے جانے ہیں، جن کے اعمال کا حساب ہونا ہے، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اندازہ لگا لیجئے کس قدر غفلت میں ہے انسان اس وقت، دین سے غفلت میں ہے، دنیا کی مارو ماری میں پڑا ہے، دوڑ لگا رہا ہے، کسی طرح مل جائے، جائز نہیں تو ناجائز مل جائے، لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ او غفلت کے مارے ڈوبے انسان، تم نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دے ڈالی آخرت پر۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت تو ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، بقا اس زندگی کو ہے، اس زندگی کو نہیں ہے۔ تو کیوں غفلت میں تم ڈوبے جا رہے ہو؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ کوئی گدھا گر فقیر ہے تو وہ بھی خسارے میں، بادشاہ ہے تو وہ بھی خسارے میں، مرد ہے تو وہ بھی خسارے میں، عورت ہے تو وہ بھی خسارے میں، بچے ہیں تو وہ بھی خسارے میں ہے، نوجوان اور بوڑھے ہیں تو وہ بھی خسارے میں، ہر انسان اللہ فرماتا ہے کہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ کیوں الہ العالمین، تو نے تو انسان کو بنایا ہے، تو نے تو انسان کی بناوٹ کی ہے، تخلیق کی ہے۔ اللہ اکبر، سارے کے سارے کیوں گھاٹے میں؟ کوئی بچنے والا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بچ بھی سکتا کہ نہیں ہے؟ اللہ نے انسان کو بنایا، اس کی تخلیق کی، پہننے کے لیے لباس دیا، کھانے کے لیے خوراک دی ہے، موسم دیے ہیں، گرمی برداشت سے باہر ہو جائے تو بارش نازل کر دیتا ہے، اپنے انسانوں کو خوش کر دیتا ہے، اگر سردی آ جائے برداشت سے باہر ہو جائے، سورج کو حکم ہوتا ہے دھوپ نکل آتی ہے۔ اللہ ہر حال میں اپنی مخلوق کا خیال کرنے والے ہیں۔ الہ العالمین، ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں، یہ بھی تو بتلائیے، سب نے خسارہ ہی کھانا ہے، گھاٹے میں ہی رہنا ہے، یا بچنے والا بھی کوئی ہے؟ اللہ تو اپنی مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے، تو کیا سب کو خسارے کے لیے ہی پیدا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے خسارے کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے تو عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ اب کوئی انسان اللہ اکبر، اللہ کی نعمتوں کا نہ شکری کرے نہ قدری کرے، کفر کرے اور میرا بدبخت باغی بن جائے یا میرا شکر گزار بندہ بن جائے، میں نے تو دونوں راہوں کو اس کے سامنے کھلا چھوڑ دیا ہے، دونوں راہیں کھلی ہیں۔ انسان اب بدبختی کا مارا ہوا ستایا ہوا ہو تو اس کی اپنی مرضی ہے، یا پھر ہمارا شکر گزار بندہ بن جائے اور ہماری ابدی نعمتوں کا مستحق بن جائے، یہ بھی اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہم نے کسی کو فورس نہیں کیا، کبھی مجبور نہیں کیا کہ ہم کیوں مجبور کریں۔ اب اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو بچنے والے ہیں، خسارے سے، گھاٹے سے بچنے والے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں وہ بچنے والے ہیں خسارے سے، گھاٹے سے۔ پھر یہی بس نہیں، اللہ رب العالمین نے اس امت پر کس قدر انعام فرمایا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس امت کو ایک عمل کی بجائے بدلے میں ڈبل اجر عطا فرمانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی جو تھے وہ صبح سے لے کر ظہر تک عمل کریں ان کو ایک گناہ اجر ہے، یا یوں سمجھیے ایک مزدور لگا ہوا ہے، وہ صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، اللہ اکبر، اس کو ایک دینار ملنے والا ہے۔ اسی طرح ایک عیسائی مزدور ہے، فرمایا وہ ظہر سے عصر تک کام کرتا ہے، اس کو بھی ایک دینار ملے گا۔ اور جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں وہ عصر سے مغرب تک دونوں سے کم وقت لگائیں گے، اللہ ان کو 2 دینار یعنی دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ وقت ان کا زیادہ ہے، محنت ان کی زیادہ ہے، لیکن اللہ نے اس امت پر خاص فضل یہ کیا ہے، خاص احسان یہ کیا ہے کہ کام تھوڑا عمل تھوڑا کریں گے، اجر میں پہلی امتوں سے زیادہ فضیلت ہے ان کی۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے، تو اللہ فرماتے ہیں سارے انسان خسارے میں ہیں، بچنے والا کون ہے؟ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پہلے نمبر پر وہ بچنے والا ہے خسارے سے، گھاٹے سے۔ اور یہ کوئی خسارہ عام خسارہ نہیں ہے، یہ وہ خسارہ نہیں کہ جس کے بعد پھر نفع کا موقع مل جائے گا کہ کوئی بات نہیں، ایک موقع پر خسارہ ہو گیا تو ابھی بڑے موقع ہیں۔ نہیں، فرمایا یہ ایسا گھاٹا ہے، ایسا خسارہ ہے، انسان جب آئے گا تو کہے گا کہ ساری دنیا کا مال و دولت فدیتاً مجھ سے لے لیا جائے، صرف ایک موقع فراہم کر دیا جائے، میں نیک بن جاؤں گا۔ سورہ سجدہ کے اندر رب کائنات نے فرمایا اب یہ کہیں گے کہ ہم اللہ جا کر کے نیک اعمال کر کے صالحین میں بن جاتے ہیں، ایک موقع دے دیجئے۔ لیکن اللہ فرمائیں گے کائنات میں ہر کام تو ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا، ہم ہر کچھ کرنے پر قادر ہیں لیکن تمہیں اب موقع نہیں دینے والے، کیونکہ دنیا کے اندر بڑے موقع اللہ نے دیے ہیں۔ کوئی اتنے موقع بھی دیتا ہے 70 سال 80 90 100 سال تک اللہ موقع دیتے آئے ہیں، اور بسا اوقات تو انسان ایک ہی دن میں کتنے گناہ کرتا ہے، اور ہر گناہ پر اس کی پکڑ اچھی خاصی ہو سکتی ہے، لیکن وہ رحیم و کریم رب ہے، وہ بار بار موقع دیتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، یہ ایسا خسارہ ہے، ایسا گھاٹا ہے جس کی اللہ نے سورہ مبارکہ کے اندر بات کی ہے کہ اگر اس کا کوئی شکار ہو گیا تو دوبارہ کبھی وہ نفع حاصل کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، 4 لوگ 4 خوبیوں والے کہ جو بچ سکتے ہیں اس خسارے سے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ ایمان لانے والے ہیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور ہر رسول پر، ہر فرشتے پر، آسمانی کتابوں پہ ایمان لانے والے ہیں، آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، جنت کا ان کو یقین ہے، دوزخ پہ ایمان لاتے ہیں، حشر و نشر کے دن پہ ایمان لانے والے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون،
कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाह के रसूलों पर ईमान, अल्लाह पर ईमान लाते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, अल्लाह फरमाते हैं कि ईमान लाने के बाद व अमिलुस्सालिहात, आमाले सालिहा करते हैं, नेकी के कामों में आगे बढ़ते हैं, तकवे के कामों में आगे बढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर। फरमाया तीसरी सिफ़त उनकी क्या है? वतवासौ बिल हक़, हक़ बात की तलकीन करते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करने वाले हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर यअमुरून बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तुम में से ऐसा गिरोह होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो नेकी का हुक्म देने वाले हों, बुराई से मना करने वाले हों। अगर तुम ऐसे काम करने लग जाओगे, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, रब्बे कायनात ने बिशारत कामयाबी की दी है ऐसे लोगों को। दूसरे जगह पर कुरान पाक ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। इलाहुल आलमीन ने फरमाया तुम सब उम्मतों से बेहतर हो, बेहतरीन उम्मत ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वजह क्या है इनके बेहतर उम्मत होने का, आला उम्मत होने का, अफजल उम्मत होने का? इनकी वजह क्या है? इलाहुल आलमीन ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म देने वाले हो, बुराई से मना करने वाले हो। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख़ास सिफ़त है, हक़ बात को कहना, हक़ की तलकीन करना, नेकी के कामों की तलकीन करना, बुराई से लोगों को मना करना। ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ासा है, ये इस उम्मत का ख़ासा है। अब हमें देखना होगा मेरे अज़ीज़ दोस्तों, क्या ये उम्मत आप भी इस ख़ासे को अपनाए हुए है कि नहीं है? कोई नेकी का हुक्म देने वाला, बुराई से मना करने वाला। अब तो तादाद दिन ब दिन कम से कम तर होती जा रही है। ये ऐसा काम था दावत व तबलीग का, यानी नेकी का हुक्म देने का, बुराई से मना करने का, कि जिसके लिए अल्लाह अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को मबूस किया करते थे। अम्बिया जैसी मासूम ज़ातों को भेजा करते थे, शख्सियात को भेजते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, अब अम्बिया चले गए हैं, मैं आखिरी अल्लाह का नबी और रसूल हूँ। मेरे बाद ये जो अल्लाह ने मनसब दिया है दावत व तबलीग का, दावत इल्लाह का, लोगों को अल्लाह और उसके रसूल और दीन इस्लाम की तरफ बुलाने का, ये उलमा के पास है इख्तियार, और इसी तरह अवामुन नास के पास है। मेरी उम्मत का हर फ़र्ज जो है वो मुबल्लिग है, मुबल्लिग इस्लाम होना चाहिए, तबलीग करने वाला होना चाहिए। ये ख़ास तौर पर उलमा के लिए नहीं है कि कोई आलम ही जो है वो लोगों को मना करे, या जिसने दीन बाकायदगी से पढ़ा हुआ है, मदारिस से, मसाजिद से सबकन पढ़ा है, वही तबलीग करेंगे। नहीं,
بلکہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ہر فرد کے اوپر لازم ہے کہ جس نے بھی میرا ایک فرمان سنا ہے، ایک آیت سنی ہے، اس کے اوپر لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ میری ایک آیت کو، میرے ایک فرمان کو آگے پہنچا کے چھوڑے۔ نہیں پہنچاتا تو فرض میں کوتاہی کر رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ مت جانیے سمجھیے کہ یہ کام علماء کا ہے یا انبیاء کا ہے، بس وہ کر کے گزر گئے ہیں، اب ہم نے نہیں کرنا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ عمران سامع منا حدیثا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، تر و تازہ رکھے کہ جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، ہم سے کوئی فرمان خدا سنا ہے اور پھر اس کو حفظ کیا اور آگے پہنچا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا فرمائی ہے۔ او مرجائے ہوئے چہروں والو سنیے، تر و تازگی لانا چاہتے ہو اپنی زندگی میں تو اس کام کو اپنائیے، دعوت کے اندر آئیے، تبلیغ کے میدان میں آئیے، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تیسرا وہ شخص ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق بات کو کہتا ہے، حق کو جانتا ہے، حق کو سمجھتا ہے اور حق کو پھیلانے والا ہے۔ اب حق ہے کیا؟ سب سے بڑا حق قرآن مجید ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس کے بعد سب سے بڑا حق دین اسلام کی تبلیغ ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، یہ دین جو ہے اسلام، یہ سچا دین ہے، حق ہی حق ہے، اس کو پھیلانا، اس کی تبلیغ کرنا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا، پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی حق ہے، اس کی تلقین کرنا۔ یہ تیسری صفت ہے جن لوگوں نے خسارے سے بچنا ہے، جن کی قسمت میں نفع ہی نفع آنا ہے، نقصان کا اندیشہ نہیں ہے جن لوگوں کو۔ پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان لانے والے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لانے والے ہیں، یہ بچ جائیں گے خسارے سے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ کرنے والے، بڑھ چڑھ کر کے نیکی کے کاموں میں آگے آنے والے، نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج کی استطاعت ہے کرنے والے، زکوٰۃ کی استطاعت ہے تو زکوٰۃ دینے والے، جہاد کا موقع ملا تو بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بچنے والے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی تلقین کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان کی چوتھی صفت کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرنے والے، صبر کرنے والے۔ صبر کرنے والے جو ہیں وہ بھی بچنے والے ہیں۔ کس سے؟ خسارے سے، نقصان سے، گھاٹے سے۔ عزیز دوستو بھائیو، یہاں اللہ رب العالمین نے ایک ربط بنایا ہے کہ انسان جب ایمان لاتا ہے تو اس کو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ ہمیں نہیں کرنا پڑتا کیونکہ ہم جدی پشتی مسلمان ہیں، نسلوں سے مسلمان آتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے ان علاقوں میں یا کہیں بھی کوئی اسلام کی دعوت کو قبول کرتا ہے، مالا مال اسلام ہوتا ہے دولت اسلام سے، تو بہت سارے اس کے بائیکاٹ کیے جاتے ہیں، تشدد کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ اور کوئی ایمان بھی لے آیا، اس کے بعد عمل اچھا کرتا ہے، سنت کے مطابق کرتا ہے، قرآن کے مطابق کرتا ہے، شریعت کے مطابق کرتا ہے، لوگ اس کو نہیں چھوڑتے۔ رسم و رواج کے ہم پجاری ہیں، دل دادا ہیں رسم و رواج کے، اس لیے اگر کوئی سنت کی بات کرے تو وہ صحیح بچ کر نہیں جا سکتا، اس کی جان کے بھی لوگ دشمن بننے کو تیار ہیں، پلاننگ کرتے ہیں کس طرح اس کو اڑایا جائے۔
پھر تیسرے نمبر پر جو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرے گا، وہ بھی ہمارے معاشروں میں بچ نہیں سکتا۔ طرح طرح کے لوگ پلاننگ کے شکار کریں گے، اس کو پلاننگ کریں گے، پروپوگنڈا کریں گے کہ اب اس کو کس طرح سائڈ پہ کیا جائے، کیونکہ وہ جب حق بات کہے گا، کسی کے پیٹ کا مسئلہ بنے گا، کسی کے کاروبار کا مسئلہ بنے گا، کسی کی جاگیر کا مسئلہ بنے گا، کسی کے دین کا مسئلہ بنے گا، کسی اور دین کے اوپر عمل پیرا ہے، جب اس کو اسلام کی دعوت دی جائے گی تو دعوت دینے والا جو ہے وہ متاثر ہوگا، اس کے تشدد سے ہوگا، اس کی گالیوں بری زبان سے ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بھائیو، آخر پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جب یہ سارے کام تم نے کرنے ہیں نا، تو اس کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ معاشرہ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، سلوٹ کرے گا، نہیں، بلکہ پھر تمہیں تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ سب سے بڑی مثال امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے پہاڑی پر چڑھ کر کے فرمایا تھا، لوگوں کو اکٹھا کیا تو آپ نے فرمایا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کائنات کے لوگوں یہ تو بتلاؤ نا، 40 سالہ زندگی میں نے تمہارے اندر گزاری ہے، فقد لبثت فیکم عمرا، 40 سال گزارے ہیں، مجھے یہ تو بتلاؤ مجھے صادق پایا یا کاذب پایا، کیسا پایا ہے؟ سب نے یک زباں ہو کر، یک جا ہو کر کے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم نے تو کبھی آزمایا تو تب بھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، کبھی آپ کو ہم نے آزمائش میں بھی خائن نہیں پایا۔ ہجرت کی رات میں وہ دشمنان اسلام، دشمنان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرما رہے ہیں کہ یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ صبح دے کر کے ہمارے پیچھے چلے آنا۔ امانتیں کس کی تھی؟ اپنوں کی؟ دشمنوں کی تھی امانتیں۔ اتنا سچا مانتے تھے، لیکن جب آپ نے پہاڑی پر چڑھ کر کے فرمایا لوگوں میں نے تم کو بتلانا یہ ہے کہ میری اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو حملہ آور ہونے والا ہے، مکہ کو ملیامنٹ کر دینے والا ہے، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ سب نے کہا ہم کیوں نہیں مانتے، اب ہم اپنی تیاری پکڑتے ہیں۔ جب آپ جیسی شخصیت نے کہہ دیا تو پھر یہ لازم ہے کہ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کائنات کے لوگوں سنو، میں تمہیں ایک ایسے دن سے ڈرانے والا ہوں جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، سارے انسان گھاٹے میں ہوں گے، خسارے میں ہوں گے۔ بچنے والا کون ہے؟ جو میری دعوت پر چلے گا، کیا کہے گا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں آؤ نا میں تمہیں کامیابی کا راز بتلاؤں، تملک العرب العجم، جس کے ساتھ تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اللہ عرب کی بادشاہت، عرب کی بادشاہت اور عجم کی بادشاہت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ اللہ اکبر! آؤ نہ کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ یہ اب حق بات کہی تھی آپ نے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ لات، منات، عزا، حبل، یہ سارے ود، یغوث، یعوق جو سارے تم نے بنائے ہیں یہ کچھ کر سکتے نہیں ہیں، صرف اکیلا اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ نفع کا مالک بھی وہی ہے، نقصان کا مالک بھی وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم سے پہلے انسان تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، قیامت تک ہر ایک مخلوق کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔
اسی کے سامنے آؤ گڑ گڑاؤ، اپنی لو لگاؤ تو اسی کے ساتھ، اپنی امیدیں وابستہ کرو تو اسی کے ساتھ، کچھ مانگنا ہے تو اسی سے مانگیے، وہی شفاؤں کا مالک ہے، وہی دولتوں کا مالک ہے، وہی تمہیں عزت دینے والا ہے، وہی ذلیلوں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ یہ دعوت دی تھی تو سب سے پہلا پتھر کس نے مارا؟ اپنے ہی چچا نے، جس کا نام قرآن نے ابو لہب رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم حق بات کہو گے تو پھر اس کے بعد صبر کا بھی مادہ رکھنا ہے، برداشت کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، دین کی تبلیغ کرو، اور اس کے بعد اگر کوئی مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، جی فلاں نہیں مانتا، فلاں سے پریشر ہے، اور اس کا پریشر ہی برداشت نہ کر پائیں اور سنت کو چھوڑ دیں، دین کو چھوڑ دیں، اسلام کو چھوڑ دیں، جی مصیبتیں بڑی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگو تم نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ بس تم نے دعویٰ ایمان کر دیا، ہم مسلمان ہو گئے، ایمان قبول کر لیا ہے، اسلام میں آ گئے ہیں اور تمہیں جنت مل جائے گی۔ ایسے نہیں ہوگا، آزمائشیں آئیں گی، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے، فتنوں میں مبتلا کیے جاؤ گے، پھر جا کر کے اگر کامیاب ہوتے ہو، صبر کا دامن نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہماری جنت کے حقدار بن جاؤ گے، ہماری خوشنودی کے حقدار بن جاؤ گے، ہماری رضا کے حقدار بن جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں جو صبر کرنے والا ہے دنیا چھوڑ دے گی، سارے ناراض ہیں لیکن ان اللہ مع الصابرین، میں اس کے ساتھ ہوں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ یہ صبر کرنے والا ایسا خوش نصیب ہے کہ نماز کا حساب ہوگا، اجر تول کے دیا جائے گا، زکوٰۃ کا اجر تول کے دیا جائے گا، ہر اعمال کا اجر تول کے دیا جائے گا۔ لیکن جو صابر اور شاکر ہیں، صبر کر کے ہماری بارگاہ میں آنے والے ہیں، ان کا اجر بے حساب و کتاب ہی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، ہمیں قسم ہے، اللہ نے قسم اٹھائی ہے، لیکن کچھ بچنے والے ہیں الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے والے، نیکی تقوی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور اس کے بعد ہمیشہ مصیبتوں پر صبر کرنے والے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے اندر چاروں جو یہ صفتیں ہیں اللہ باتم درجہ جو ہے ہمارے اندر شامل فرما دے، ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔